اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. گزشتہ جمعہ بولنا تھا لیکن وقت کی تنگ دامنی اور وقت کا مسئلہ میں آگے بڑھ نہ سکا. مثال بتا رہا ہوں. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف ہے، جائز اور ناجائز، کرنا یا نہ کرنا، مستحب کے غیر مستحب ہے، اور دونوں جماعت والے علماء ہی رہتے ہیں، جید علماء رہتے ہیں، قرآن پاک کے تفسیر اور حدیث کے بہترین امام رہتے ہیں. وہ اپنے اپنے نظر سے دلائل کے ساتھ گہرائی میں اتر کر مسائل نکالتے ہیں. تو آپ کو یا تو یہ مسئلہ اختیار کرنا پڑے گا یا تو وہ مسئلہ اختیار کرنا پڑے گا. جیسے میں نے رفع یدین کی مثال پیش کی ہے، کرنے والے کرو بول کر جو بولتے ہیں وہ بھی جید علماء ہیں، نہ کرو بول کر جو بولتے ہیں وہ بھی جید علماء ہیں. اس طرف بھی مفسرین کی جماعت ہے، اس طرف بھی مفسرین کی جماعت ہے، اس طرف بھی محدثین کی جماعت ہے، اس طرف بھی محدثین کی جماعت ہے. یہ کہنے والے بھی فقہا ہیں، یہ کہنے والے بھی فقہا ہیں. اب آپ کو اختیار ملتا ہے، آپ یا تو ان جماعت کی اقتداء کرو یا تو اس جماعت کی اقتداء کرو. ہمارے مسلک احناف میں ایک ہی مرتبہ رفع یدین ہے جو تکبیر تحریمہ کے طور پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور رفع یدین نہیں ہے. عیدین کی نماز میں رفع یدین ہے اور وتر کی نماز میں رفع یدین ہے. اس کے علاوہ احناف کے نزدیک کسی نماز میں رفع یدین نہیں ہے. ہم نے اس طریقے کو اختیار کیا. جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ طریقے کو اختیار کیا. لیکن یہ بات پکی ہے، کرنے والے نہ کرنے والوں کو برا نہ کہے، نہ کرنے والے کرنے والوں کو برا نہ کہے، کیونکہ دونوں طرف الحمدللہ متقدمین کی جماعت ہے. متقدمین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے بعد کی جماعت ہے. دونوں طرف صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جس میں رفع یدین ہے احادیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جس میں رفع یدین نہیں ہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض اختلاف ہوتا ہے کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک جماعت کہتی ہے جائز اور ایک جماعت کہتی ہے ناجائز. بات کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ پیغمبر کے نور و بشر سے بات شروع ہوئی ہے. اب آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا کہ جائز کہنے والے کون ہیں، ناجائز کہنے والے کون ہیں. جائز کہنے والوں کا علم کا معیار کیا ہے، ناجائز کہنے والوں کے علم کا معیار کیا ہے. جو لوگ جائز کہہ رہے ہیں وہ چیز وہ عمل قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ جائز کہہ رہے ہیں وہ چیز وہ عمل حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ جائز کہہ رہے ہیں وہ چیز یا وہ عمل صحابہ میں کسی صحابی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جو لوگ جائز کہہ رہے ہیں وہ چیز اور وہ عمل حضرات فقہاء کرام کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ چیز وہ عمل اس کا اشارہ قرآن حدیث صحابہ میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تحقیق کرو، غور کرو، بولنے والوں کو پوچھو. دین مذاق نہیں نا. جس کی جو مرضی آ جائے وہ عمل کر لے،
اس کا نام دین نہیں نا. ہماری زندگی کا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو وہ عمل دین ہے. اچھا عمل بھی کیوں نہ ہو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا عمل سمجھ کر اس عمل کو ہمیں ہماری مرضی سے نہیں کر سکتے. نماز اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ کتنا قیمتی سورہ ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا قرآن میں، لکھا گیا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ نازل ہوا سورۃ الفاتحہ. الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورے قرآن میں جو کچھ ہے اس کا مغز سورہ فاتحہ میں ہے. یہ میں نہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں ایسی جامع صورت کسی نبی کے کتاب میں نہیں. سورۃ الفاتحہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس کے فیوز و برکات کو دیکھ کر اور اس کے فیوز و برکات کو سن کر شیطان بھی رونے لگا. اس امت کے پاس سورہ فاتحہ ہے، اب میری دال نہیں گلے گی. کیا سمجھتے ہو مسلمانوں قرآن پاک کو؟ اس امت کے پاس اب سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، قیامت کی خبر بھی ہے، توحید بھی ہے، دعا بھی ہے، انبیاء کی زندگیاں بھی ہیں، دشمنوں کے تذکرے بھی ہیں. اسی لیے کون سی نماز ایسی بتاؤ جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہو سوائے سورۃ نماز جنازہ کے.